सदर ममलिकत की जानिब से पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल की वापसी अफसोसनाक है। उन्होंने PTI के कारकुन के तौर पर सदारती ऑफिस की तौहीन की। सदर ममलिकत इमरान न्याजी की खातिर आईनी जिम्मेदारियों से इनहराफ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। इमरान खान आईन और कानून को जूते की नोक पर रखते हैं, अदालत पर हमले करते हैं। PTI वाले मईशत के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इमरान खान ने 4 साल में मईशत को कमजोर किया। इमरान खान ने 4 साल खसारे वाले बजट दिए। अवाम PTI दौर में की जाने वाली माशी तबाही नहीं भूली जितनी उन्होंने पाकिस्तान की माशी तबाही की है। मुश्किल है अवाम इन्हें कबूल करेगी। मईशत और तवानाई के बारे में वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर कियानी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने फैसले के खिलाफ 6 रुकनी बेंच की कार्रवाई पर एतराज उठा दिया। लार्जर बेंच फैसले की कोई आईनी हैसियत नहीं। वफाकी हुकूमत रजिस्ट्रार इशरत अली को 3 अप्रैल को ओहदे से हटा चुकी थी, लेकिन 4 अप्रैल को 6 रुकनी बेंच का रोस्टर जारी किया गया। सर्कुलर गैर आईनी होने का इदराक होने पर ही 6 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। अदलिया का काम आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना है। इख्तियारात से तजावुज़ किया जाए तो जजेस की हल्फ की खिलाफ वर्जी होगी। जस्टिस काजी फायज ईसा। इमरान खान एक फितना है जिसे साजिश के तहत इख्तिदार में लाया गया। इस शख्स ने बदतहजीबी, मुनाफरत और माशरती तकसीम को परवान चढ़ाया। नवाज शरीफ को इख्तिदार से हटाने के लिए तरक्की करते पाकिस्तान का रास्ता रोका गया। इत्तेहादी हुकूमत ने रियासत के लिए मुश्किल फैसले किए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। इक़्तिदार की गुलामी में डूबा शख्स और गैर मुल्की लॉबी फर्म्स के गुलाम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा बुज़दिल शख्स वो है जो इक़्तिदार की खातिर अपनी बेटी को कबूल ना करे और अपने घर की औरतों को चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करे। आज़ादी की जंग लड़ने वाला पहला बुज़दिल है जो काले डब्बे मुंह पर पहनकर बाहर निकलता है। काले रंग के डब्बे से सर बाहर निकाल नहीं सकते और बुज़दिल नवाज शरीफ है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अली अमीन गंडापुर 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का मंजूर कर लिया। प्रोसिक्यूटर ने 5 रोज के जिस्मानी रिमांड की सजा की थी। तमाम दफात नाकाबिले जमानत हैं। प्रोसिक्यूटर के दलाइल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। जिला खैबर में शहीद होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर और दीगर अस्करी हुक्काम की शिरकत। धरती के 2 बहादुर सपूत नायब सूबेदार हजरत गुल और सिपाही नज़ीरुल्लाह महसूद बाड़ा में बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद हो गए थे। सियासत के लिए रियासत को निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए मुल्क की तशखीस को नुकसान पहुंच रहा है। कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा हो रहा है। दिफाई पाकिस्तान काउंसिल मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने वालों का रास्ता रोकेगी। मौलाना अहमद लुधियानवी और दीगर रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात का एहतमाम। मसीही बिरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत। मुल्क की तरक्की, सलामती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर और ज्यादतियों पर बोल पड़े। बीजेपी हुकूमत ने नफरत अंगेजी को कानूनी हैसियत दी। मोदी भी इस खेल में मुलव्वस है। हुकूमत के नाकदीन को मुल्क दुश्मन कहा जाता है। बॉलीवुड अदाकार। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम इंतहा को छूने लगे। G20 इजलास से खबर। मकबूजा वादी में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों में तेजी। मामला अदालत, कत्ल, गिरफ्तारियां, तशद्दुद, जायदादों की जब्तगी और नौकरियों से बरतरफी जैसे मसाइल का सामना। हुर्रियत क़यादत की मसम्मत। सेहूनी रियासत इसराइल की मशरक़ वस्ता में दहशत गर्दी जारी। इसराइल का फ़लस्तीन और लबनान के बाद शाम पर भी हमला।
गोलान की पहाड़ियों समेत कई इलाकों पर इसराइल फौज ने रॉकेट हमले किए। फौरी तौर पर किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इसराइली जारहत के बाद खित्ते की सूरत हाल में मजीद कशीदा। यमन में जारी 8 साला जंग के खात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशें जारी। जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात कल सिना में होने जा रहे हैं। सऊदी अरब, ओमान और हौज़ी वफ़द यमन के दारुल हुकूमत सिना पहुंच गए। मुज़ाकरात में मुस्तक़बिल की जंग बंदी के मुआहदे पर बातचीत होगी। सऊदी अरब ने मुज़ाकरात से पहले खैर सगाली के तौर पर 13 हौज़ी कैदियों को रिहा कर दिया। ट्यूनिस में पनाह गुज़ीरों की 2 कश्तियां डूबने से 23 अफराद लापता, 53 को बचा लिया गया। कोस्ट गार्ड हुकाम को लापता होने वाले अफराद के हलाक होने का खदशा। डूबने वालों की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। पनाह गुज़ीरों की कश्तियां लीबिया से इटली जा रही थीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम क्रिकेट सीरीज। लाहौर में कौमी स्क्वाड की तरबियती कैंप में भरपूर प्रैक्टिस। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशक़ें की। सीरीज में 5 T20 मैचेस और 5 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। T20 मुकाबले 14 जबकि वनडे मैचेस 27 अप्रैल से शुरू होंगे। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। पहली रमजान मुबारक पंजाब स्पोर्ट्स सीरीज 2023। दूसरे रोज कबड्डी, टेबल टेनिस और क्रिकेट टेप बॉल के मुकाबले। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और साहिवाल की टीमें कबड्डी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गईं। स्पोर्ट्स सीरीज में पंजाब भर से 900 से ज्यादा खिलाड़ी और ऑफिशियल्स हिस्सा ले रहे हैं। इवेंट 11 अप्रैल तक जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर शुदा सुप्रीम कोर्ट बिल को वापस करना इंतहाई अफसोसनाक है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ने अपने अमल से साबित किया है कि वो PTI के कारकुन के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने सदारती मनसब की तौहीन की है। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत इमरान न्याजी के लिए आईनी जिम्मेदारियों से इनहिराफ कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा है कि अहम कौमी उमूर पर गैर ज़रूरी गुफ्तगू मुनासिब नहीं है। मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद किसी बैनुल अक़वामी अदायगी में ताख़ीर नहीं हुई। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में आईनी बहरान पैदा कर दिया गया है। पानामा का ड्रामा करके मईशत को डिरील किया गया। तफसील जानते हैं राना इफ्तिखार अहमद से। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म की हदायत पर अमेरिका का दौरा मनसूख किया है। IMF के साथ इजलास में वर्चुअल शिरकत करूंगा। उन्होंने कहा कि IMF इजलास में शिरकत के हवाले से मीडिया में कियास आराइयाँ बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान एक मुल्क है और पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक IMF का एक मेंबर है, एक बेकारी नहीं है। और पाकिस्तान के डेलीगेशन को कोई मना नहीं कर सकता। एनालिस्ट कुछ उसको अजीब किस्म की रंग दे रहे हैं। कोई ये लिख रहा है कि जी, या कह रहा है कि जी मुझे वो मीटिंग्स नहीं मिली, जो मैं चाहता था मैं इसलिए नहीं जा रहा। कोई ये कह रहा है कि जी बुरहान जो है वो एक तरफ रख के जाना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि हमें सबको, ये मुल्की मामलात हैं, कौमी मफाद के ऊपर इस तरह की जो लूज टॉक है या लूज एनालिसिस है वो मुनासिब नहीं है। पंजाब में इलेक्शन से मुतल्लिक वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 अरब रुपए जारी करने का कहा है। इसमें जो तारीख बाउंड की गई है फेडरल गवर्नमेंट को, वो 10 अप्रैल तक ये पैसे वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मुहैया करे। उसमें इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन है कि वो आके बताए अदालत उज़्मा को कि पूरे पैसे मिले हैं, आधे पैसे मिले हैं। तो ये तफसील है। ज़ाहिर है कि इन हालात में वज़ारत ख़ज़ाना का एक अहम ज़िम्मेदारी पैसों के हवाले से है और फिर काबीना की है, जिसका मैं ज़ाहिर है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा के अंदर जो हुकूमत है उसके
اس کا میں ایک رکن ہوں اور میری ایک ذمہ داری ہے. اسٹیٹک سیکیورٹی جو ہے وہ جس کا منسٹری آف ڈیفنس نے دینے سے ورچولی معذرت کر چکے ہیں, اس کو ایک ڈیڈ لائن ہے. وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت 17 تاریخ تک وہ انتظامات جو بھی ہوں اس کی رپورٹ مہیا کرے. تو یہ وہ حالات ہیں جس کے پیش نظر ایک یعنی آئینی بحران ملک میں پیدا کیا جا چکا ہے. وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان IMF کے 9ویں جائزے کا کام مکمل کر چکا ہے. پچھلی حکومت نے IMF سے وعدے پورے نہیں کیے. ہم پہلے کی طرح عالمی ادائیگیاں بروقت کریں گے. قریباً 11 ارب ڈالر کے قریب ہم پچھلے چند مہینوں میں پے کر چکے ہیں, جو بین الاقوامی ادائیگیاں اور جو سوورن پیمنٹس جو ڈیو تھی پاکستان کی طرف سے. انشاءاللہ ہم ہر پیمنٹ وقت پہ کریں گے. 7th 8th ریویو کمبائن ہوا تھا جو پچھلی حکومت نہیں کر سکی تھی, کیونکہ اس نے اپنی سوورن کمٹمنٹس کو یعنی نہ صرف امپلیمنٹ نہیں کیا بلکہ اس کو جو کچھ کیا بھی تھا اس کو ریورس کر دیا, اور جاتے جاتے یہ بتا دیا کہ ہم نے لینڈ مائنز بچھا دی ہیں. ایک ہمارے دوست ملک نے ان کو جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی کنفرمیشن کی وہ دے چکے ہیں دوبارہ, وہ قریباً 2 ارب ڈالر کی ہے. اور صرف ایک ہمارے دوست ملک کی ابھی کنفرمیشن کا انتظار ہے 1 ارب ڈالر. وہ اس کے بعد ان کی جتنی ریکوائرمنٹس ہیں سٹاف لیول ایگریمنٹ کو سائن کرنے کے لیے وہ پوری ہو جائیں گی. اسحاق ڈار نے کہا کہ 800 cc سے کم گاڑیوں اور موٹر سائیکل والوں کو پٹرول کم قیمت پر دینے کا معاملہ زیر غور ہے. وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کی معاشی بہتری کے لیے متعدد منصوبے زیر غور ہیں. ملک کو دوبارہ ترقی کے راستے پر گامزن کریں گے. رانا افتخار احمد, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے معیشت و توانائی بلال اظہر کیانی نے کہا ہے کہ عمران خان نے 4 سال میں معیشت کو کمزور کیا. عوام PTI دور میں کی جانے والی معاشی تباہی نہیں بھولی ہے. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلال اظہر کیانی نے کہا کہ جب عمران خان کی حکومت ملی تو مہنگائی کی شرح 3% تھی. گزشتہ حکومت نے 2 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیا. PTI نے پونے 4 سال میں ملکی قرضے میں 78% اضافہ کیا ہے. جس ٹریک پہ معیشت کو 2017-18 میں چھوڑا گیا تھا کہ ملک میں اندھیرے بھی ختم کر کے سیکیورٹی سچویشن ٹھیک کر کے سسٹینیبل گروتھ کی راہ پہ ڈال کے ایکسپورٹس کو اپنی بڑھانے کی ایک راہ پہ ڈال کے ملک کو چھوڑ کے گئے تھے, انشاءاللہ پھر سے پاکستان مسلم لیگ نون معیشت کو وہیں پہ لے کے جائے گی. وہ شخص جس نے 4 سال چوری بھی کی ہو, تباہی بھی کی ہو, انکمپٹنس بھی دکھائی ہو, غربت بھی بڑھائی ہو اور ملک میں رول آف لا کی دھجیاں اڑائی ہوں, آئین کی دھجیاں اڑائی ہوں, جس نے وکٹمائزیشن کر کے جو کاروباری پسند نہ آئے, جو بیوروکریٹ پسند نہ آئے, ان کو جیلوں میں دھکیلا, وہ اس ملک کے اندر معیشت کو بہتر نہیں کر سکتا, وہ مزید تباہی کر سکتا. اور ناظرین, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حافظ قرآن کو اضافی 20 نمبر دینے سے متعلق از خود نوٹس میں اپنے فیصلے کے خلاف لارجر بینچ کی کارروائی پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ 6 رکنی بینچ کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تفصیلی نوٹ میں کہا ہے کہ وفاقی حکومت رجسٹرار عشرت علی کو 3 اپریل کو عہدے سے ہٹا چکی تھی. رجسٹرار نے حکومت کا حکم نہ مانتے ہوئے 4 اپریل کو 6 رکنی بینچ کا روسٹر جاری کیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ سرکولر کے غیر قانونی ہونے پر چیف جسٹس کو بھی خط لکھا لیکن کوئی جواب نہ ملا. سرکولر غیر آئینی ہونے کا ادراک ہونے پر ہی 6 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا. تفصیلی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف کوئی دوسرا بینچ اپیل نہیں سن سکتا. 6 رکنی لارجر بینچ کے فیصلے کی کوئی آئینی حیثیت نہیں. لارجر بینچ نے اجلت میں سماعت کی اور 8 صفحات کا فیصلہ بھی جاری کیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ عدلیہ کا کام آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنا ہے. اختیارات سے تجاوز کیا جائے تو ججز کے حلف کی خلاف ورزی ہوگی. لارجر بینچ کے حکم سے آورانہ جھلک نظر آتی ہے جو آئین کا متبادل نہیں ہو سکتا. چیف جسٹس کے لیے استعمال کیا گیا لفظ ماسٹر آف روسٹرز آئین میں کہیں نہیں ملتا. سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں نظر ثانی فیصلے کے خلاف کیوریٹو پٹیشن واپس لینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال پیر کو چیمبر میں سماعت کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے 30 مارچ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹو ریویو پٹیشن واپس لینے کا حکم دیا تھا. وزیر اعظم کے ایڈوائس پر صدر مملکت نے پٹیشن کی واپسی کے لیے درخواست دائر کرنے کی منظوری دی تھی. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان ایک فتنہ ہے جسے سازش کے تحت اقتدار میں لایا گیا. اس شخص نے بد تہذیبی، منافرت اور معاشرتی تقسیم کو پروان چڑھایا.
قومی اسمبلی کے حلقے 106 فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے ترقی کرتے پاکستان کا راستہ روکا گیا۔ تفصیل جانتے ہیں رضوان عارف سے۔ فیصل آباد میں قومی اسمبلی کے حلقے 106 کے دورے کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ موجودہ حکومت معاشی مشکلات کے باوجود عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے۔ نواز شریف کے دور حکومت میں عوام کو اشیاء سستے داموں میسر تھیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے دور میں لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا گیا۔ نواز شریف کے دور میں ملک کی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی تھی۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم اپنے دور حکومت کی جو ہے وہ 100 موٹر ویز، میٹروز، ہاسپٹل، یونیورسٹیز، ہمیں اگر آپ نے موقع دیا تو ہم نے یہ کام کیے۔ جب بھی ملک جو ہے وہ مشکل میں آیا، پاکستان مسلم لیگ نون پہ آپ نے اعتماد کیا اور میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون نے ملک کو مشکل سے نکالا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ 2018 میں ایک فتنے کو مسلط کر کے ملک کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ فتنہ خان نے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان بتائے کہ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر کہاں ہیں۔ عمران خان کے IMF سے کیے گئے معاہدوں کی وجہ سے مہنگائی کا طوفان ہے۔ 4 سال یہ برس اقتدار رہا ہے، ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے۔ 4 سال کے اندر کوئی پالیسی نہیں ہے، باسوائے اس کے کہ تم نے انتقام لیا، جھوٹ بولا، جھوٹے مقدمات قائم کیے اپنے مخالفین کے خلاف، اس کے علاوہ 4 سال میں کوئی کام نہیں کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ علاقے میں تعمیر و ترقی کے منصوبوں کے معیار کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے۔ حلقے کے ہر گاؤں کو گیس اور بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ 12 کروڑ روپے کی لاگت سے سڑک کی تعمیر سے ملحقہ علاقوں کو آمد و رفت کی بہترین سہولیات میسر آئیں گی۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ غیر ملکی لابی فرمز کے غلام حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ عمران خان کے بیان پر رد عمل میں انہوں نے کہا کہ آزادی کی جنگ لڑنے والا پہلا بزدل ہے جو کالے ڈبے منہ پر پہن کر باہر نکلتا ہے۔ کالے رنگ کے ڈبے سے سر باہر نکال نہیں سکتے اور بزدل نواز شریف کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بزدل اور بے غیرت وہ ہوتا ہے جو عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنا کر خود چارپائی کے نیچے چھپ جائے۔ بے غیرت وہ ہوتا ہے جو اپنی کرسی کی خاطر ملک کے خلاف سازش کرتا ہے۔ مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ اقتدار کی غلامی میں ڈوبا شخص بیٹی کو ٹھکرا دے وہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ سب سے بڑا بے غیرت وہ ہوتا ہے جو اپنی بیٹی کو بیٹی نہ کہہ سکے اور اقتدار کی خاطر اپنی بیٹی کو قبول نہ کرے۔ بے غیرت وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کو چوری اور منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کرے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے کہا ہے کہ قانون سازی عمران خان کی انا اور حکم کے تابع نہیں ہو سکتی۔ قانون سازی کا اختیار اگر پارلیمنٹ کو نہیں تو کیا بنی گالا اور زمان پارک کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدل کے حصول میں ترمیم ہوگی، سیاسی سانسیں بند ہونے والے دوسروں کو بھاشن نہ دیں، سیاسی وفاداری بیچنے والے لوٹوں کی کانپیں ٹنک رہی ہیں۔ طلال چودھری نے کہا کہ فواد چودھری کے ٹویٹ نے حامد خان کے ٹاؤٹ کی یاد کرا دی۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف غیر آئینی ریفرنس دائر کرنے والے نے پارلیمنٹ کا قانون واپس کر دیا۔ دفاع پاکستان کونسل کے زیر اہتمام استحکام پاکستان کانفرنس کے شرکا نے خبردار کیا کہ سیاسی و معاشی عدم استحکام سے پاکستان کی سالمیت کے معاملات متاثر ہو رہے ہیں۔ وطن عزیز کی خاطر یہ مل بیٹھنے کا وقت ہے تاکہ پاکستان کی نظریاتی اور دفاعی سرحدوں کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔ مزید بتائیں گے وقار حیدر اپنی رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں دفاع پاکستان کونسل کے زیر اہتمام استحکام پاکستان اور ہماری ذمہ داری کے عنوان سے علماء کرام، دینی و مذہبی پیشواؤں کا اجتماع ہوا، جہاں وحدت و یگانگت اور اتحاد پر بات کی گئی۔ یہ بات ازبر کرانے کی کوشش کی گئی کہ سیاست کی وجہ سے ریاست کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے۔ دفاع پاکستان کونسل کے چیئرمین مولانا حامد الحق حقانی نے کہا کہ یہ وقت مل کر بیٹھنے کا ہے۔ خدارا اپنے اختلافات کو اگر ختم نہیں کر سکتے کچھ کسی درجہ تک کم کریں، وہ بیٹھیں، بڑوں کے ساتھ بیٹھیں، اس ملک کے چلانے والوں کے ساتھ بیٹھیں، علماء کرام کے ساتھ بیٹھیں، دفاع پاکستان کونسل کے ساتھ بیٹھیں، ملی یکجہتی کونسل کے ساتھ بیٹھیں، متحدہ دینی محاذ کے ساتھ بیٹھیں، اہل سنت والجماعت کے ساتھ بیٹھیں۔ ہم کسی کے ساتھ نفرت نہیں رکھتے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ بیٹھنے کا ٹائم ہے، انتشار کی طرف بات جائے گی اور صرف اسی پہ اگر نظر رہے کہ کبھی ایک خاندان اور ایک قوت کو اقتدار دیا جائے، کبھی دوسرے کو
تو یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرتی. مولانا احمد لدھیانوی کا کہنا تھا سیاست کے لیے ریاست کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. دفاع پاکستان کونسل ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والوں کا راستہ روکے گی. سیاستدانوں کو صرف اور صرف قوم اور ملک کا مفاد پیش نظر رکھنا چاہیے. اسی صورت میں ہی ملک ترقی خوشحالی سے ہمکنار ہو سکتا ہے اور اس سے سماجی سطح پر جو مثبت اثرات سامنے آئیں گے اس سے یقیناً جمہوری نظام بھی مضبوط ہوگا جس میں تمام سیاسی جماعتوں کا فائدہ ہے. حالات اب یہاں تک پہنچ چکے ہیں قومی سلامتی کے اداروں کے متعلق عوام میں زہر اگلا جا رہا ہے. ملکی استحکام کی خاطر اکٹھا ہونے والوں میں مولانا فضل الرحمان خلیل، عبداللہ گل، پیر محمد مظہر شاہ، سردار عتیق خان، مولانا عتیق الرحمان سمیت دیگر مقررین نے حکومت و اپوزیشن اور دیگر سیاسی و مذہبی جماعتوں کو ملکی سالمیت کے لیے مل بیٹھنے پر زور دیا. وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. اور ناظرین یہاں پر آپ کو بتائیں کہ کرائسٹ چرچ سے نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان کے لیے روانہ ہو گئی ہے. سیریز کا پہلا میچ آئے دنوں میں کھیلا جائے گا. نیوزی لینڈ T20 ٹیم دورہ پاکستان کے لیے کرائسٹ چرچ سے روانہ ہو گئی ہے. اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں ہمارے نمائندے ذیشان قیوم ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذیشان، خوش آئند خبر ہے، نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان کے لیے روانہ ہو چکی ہے. آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، نیوزی لینڈ کا جو T20 اسکواڈ ہے وہ کرائسٹ چرچ سے آج پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا ہے. وہ 11 اپریل کو جو ہے پاکستان پہنچیں گے. تقریباً 11 اپریل کی جو انیشل ٹائمنگ ہے اس میں وہ پاکستان جو ہے وہ لینڈ کریں گے. لاہور میں جو ہے وہ نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ اترے گی اور نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان جو ہے یہ کافی ایک بڑی سیریز ہے. 5 T20 انٹرنیشنل اور 5 ون ڈے میچز کی یہ سیریز کھیلی جائے گی. پہلے جو ہے وہ T20 میچز کھیلے جائیں گے، اس پہ سے 14، 15 اور 17 اپریل کو جو T20 میچز ہیں وہ لاہور میں ہوں گے، جس کے بعد یہ مقابلے راولپنڈی شفٹ ہو جائیں گے. راولپنڈی جو ہے وہ چوتھا اور 5واں T20 اس کی میزبانی کرے گا. اس کے علاوہ جب ون ڈے سیریز ہے وہ بھی راولپنڈی میں ہی شروع ہوگی اور اس کے ابتدائی 2 میچز جو ہیں وہ راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے. جو راولپنڈی میں میچز ہیں وہ 20 اپریل اور 24 اپریل کو ہوں گے، جبکہ ون ڈے میچز جو ہیں وہ 27 اور 29 اپریل کو ہوں گے. اس کے بعد سارا ایکشن جو ہے وہ کراچی شفٹ ہو جائے گا اور کراچی جو ہے وہ آخری 3 ون ڈے میچز جو ہیں ان کی میزبانی کرے گا. وہ 3 مئی کو، 5 مئی اور 7 مئی کو ہوں گے اور دونوں جو ٹیمیں ہیں انہوں نے اپنے اسکواڈ کا بھی اعلان کر دیا ہے. ٹام لیتھم جو ہے وہ نیوزی لینڈ کی کپتانی کریں گے اور ایک ینگ ٹیم جو ہے وہ نیوزی لینڈ کی جو ہے وہ آ رہی ہے، کیونکہ ان کے جو بیشتر کھلاڑی ہیں وہ ایک نجی لیگ کھیلنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور ان کے جو کین ولیمسن کیپٹن ہیں وہ ویسے بھی انجرڈ ہو گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے، خدشات ہیں کہ وہ ورلڈ کپ سے بھی باہر ہو جائیں گے، جو ان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. پاکستان بھی جو ہے وہ بابر اعظم کی قیادت میں جو ہے وہ اسکواڈ کا اعلان کر چکا ہے اور شاداب خان دونوں اسکواڈ کی جو ہے وہ نائب کپتان ان کے ہوں گے اور PSL میں جو شاندار کارکردگی دکھانے والے احسان اللہ ہیں، اس کے علاوہ جو ہے زمان خان ہیں، سائم ایوب ہیں، ان کو بھی اسکواڈ میں شامل کیا ہے. تو ایک ایکسائٹنگ سیریز جو ہے وہ ہونے والی ہے اور سب کو انتظار ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز کا. بہت شکریہ ذیشان، ہمیں تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے. 5 ون ڈے میچز کھیلے جائیں گے، 5 T20 میچز کھیلے جائیں گے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ PTV اسپورٹس HD پر تمام میچز براہ راست دکھائے جائیں گے. دیگر عام خبروں میں آپ کو بتائیں کہ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی زیر صدارت لاہور میں اجلاس ہوا، جس میں متعدد ٹرینوں کی بحالی اور اپ گریڈیشن سے متعلق روڈ میپ پر غور کیا گیا. یہ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ ماہ شالیمار ایکسپریس بحال کر دی جائے گی. یہ بھی طے پایا کہ پاک بزنس اور قراقرم ایکسپریس کو گرین لائن کی طرز پر اپ گریڈ کیا جائے گا. شرکاء کو ریلوے کے محاصل میں اضافے اور ML1 کے تخمینے میں کمی کے لیے آپشنز کے بارے میں بھی بریف کیا گیا. ڈیوٹی جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد نے دہشت گردی کی دفعات کے تحت تھانہ گولڑہ میں درج مقدمے میں PTI کے رہنما علی امین گنڈا پور کو 1 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے. علی امین گنڈا پور کو جوڈیشل مجسٹریٹ نوید خان کی عدالت میں پیش کیا گیا. پروسیکیوٹر کی جانب سے ملزم کے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی. عدالت نے 1 روزہ ریمانڈ کی منظوری دیتے ہوئے علی امین گنڈا پور کو کل انسداد دہشت گردی کی متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کے احکامات جاری کیے. اور ناظرین، دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مسیحی برادری ایسٹر کا تہوار مذہبی عقیدت و احترام سے منا رہی ہے اور گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے. راولپنڈی میں بھی ایسٹر کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی، جس میں مسیحی برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کی.
تقریب میں فادر آصف جان نے دعائیہ تقریبات کروائیں. انہوں نے کہا کہ ایسٹر کا اصل پیغام پیار اور خوشی کا ہے. تقریب میں پاکستان کے امن اور سلامتی کے لیے بھی خصوصی دعا کی گئی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں دنیا بھر کی مسیحی برادری، خاص طور پر یہ دن منانے والے پاکستانی مسیحی بہن بھائیوں کو ایسٹر کی مبارکباد دی. وزیر اعظم نے بین المذاہب ہم آہنگی کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ آئیں ہم سب مل کر دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنے کا عہد کریں. ان کا کہنا تھا کہ ایسی دنیا جہاں تمام مذاہب ہم آہنگی کے ساتھ رہ سکیں، وہ آنے والے کل کے لیے امید بن سکیں. چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی نے پاکستان اور دنیا بھر میں مسیحی بھائیوں اور بہنوں کو ایسٹر کے موقع پر مبارکباد پیش کی ہے. انہوں نے کہا کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنے مسیحی بھائیوں کے ساتھ ایک قدر مشترکہ رکھتے ہیں جس کی بنیاد نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہماری باہمی محبت اور تعظیم ہے. اپنے پیغام میں چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی نے ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کے لیے مل کر کام کرنے کی اہمیت پر زور دیا جو تمام عقائد کے لیے رواداری اور احترام کرنے والا ہو. چیئرمین سینٹ نے اس موقع پر پاکستانی عیسائی برادری کے ملک کی ترقی میں مؤثر کردار کو بھی سراہا. چیئرمین سینٹ نے اپنے پیغام میں اس امید کا اظہار کیا کہ یہ ایسٹر ہمارے مسیحی بھائیوں اور بہنوں کے لیے امن اور خوشیوں کا باعث بنے اور ہمارے بھائی چارے کا رشتہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہوتا رہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری ایسٹر کا تہوار عقیدت و احترام سے منا رہی ہے. کراچی کے سینٹ پیٹرک چرچ میں بھی دعائیہ تقریبات جاری ہیں. اسی حوالے سے وہاں پر کیا صورتحال ہے جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہمارے نمائندے سے، یہ جہانگیر علی سے. جہانگیر، آپ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آج کے اس تہوار کے حوالے سے؟ جی، اس وقت میں موجود ہوں سینٹ پیٹرک چرچ کے باہر. پورے ملک کی طرح شہر قائد میں بھی جو ہے مسیح برادری ایسٹر کا تہوار کافی جوش و جذبہ عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہی ہے. شہر قائد کے جو ہے چھوٹے اور بڑے گرجا گھر جو ہے سجا دیے گئے تھے اور جو ہے مسیح برادری نے صبح سویرے آ کر جو عبادات بھی کی اور پاکستان سمیت اور شہر قائد کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی ہیں. ایسٹر کے تہوار کے وجہ سے تو بچے ذوق و دلچسپی اور شوق کے ساتھ انڈوں کو قوس و قزح کے رنگ میں رنگ دیتے ہیں اور پھر جو ہے بعد میں اپنے عزیز و قارب کے ساتھ کھیل میں حصہ لیتے ہیں. شہر قائد کے مختلف چھوٹے بڑے گرجا گھروں کی سیکورٹی کے لیے جو ہے خاص انتظامات بھی کیے گئے ہیں. شکریہ جہانگیر، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. دوسری جانب بکھاڑا کی مسیحی برادری بھی اپنے مذہبی تہوار ایسٹر کو بھرپور جوش و جذبے سے منا رہی ہے. بات کریں گے اپنے نمائندے فتح اللہ نواز فریدی سے. جی فتح اللہ، بتائیے گا. جی بالکل، ڈسٹرکٹ کوکاڑا کی تینوں تحصیلوں میں قائم تمام چھوٹے بڑے چرچز اور مسیحی عبادت گاہوں میں مسیحیوں کا دوسرا بڑا مذہبی تہوار ایسٹر جو ہے وہ بھرپور طریقے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. خصوصاً آج کے دن جو ہے مسیحی برادری کی طرف سے ملک کی سلامتی، تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے عبادات اور خصوصی دعاؤں کا اہتمام جو ہے وہ کیا گیا. ساتھ ہی ساتھ مسیحی کمیونٹی آپس میں جو ہے وہ نہ صرف اس وقت تحفے تحائف کی تقسیم کا سلسلہ جو ہے انہوں نے جاری رکھا. میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے تمام مسیحی برادری کو ایسٹر مبارک. میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے ہیپی ایسٹر. مذہبی تہوار ایسٹر ہے، اس کو مکمل طور پہ سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے تمام مسیحی کمیونٹی کی عبادت گاہوں کے باہر اوکاڑا پولیس کے جو جوان ہیں، جو اہلکار ہیں، وہ فرائض جو ہے وہ سر انجام دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. شکریہ فتح اللہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور ناظرین، ضلع خیبر کے علاقے باڑہ میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے دھرتی کے 2 بہادر سپوت شہید ہو گئے. ISPR کے مطابق شہید ہونے والے لوئر دیر کے رہائشی نائب صوبیدار حضرت گل اور جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے سپاہی نذیر اللہ محسود شامل ہیں. شہداء کی نماز جنازہ پشاور گیریزن میں ادا کر دی گئی، جس میں کور کمانڈر پشاور اور دیگر عسکری حکام نے شرکت کی. شہداء کی تدفین ان کے آبائی علاقوں میں بھرپور فوجی اعزاز کے ساتھ کی جائے گی. ISPR کے مطابق علاقے سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. افواج پاکستان اس ناسور کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور بہادر سپوتوں کی قربانیاں اس عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں. اور ناظرین، بالی ووڈ کے نامور اداکار نصیر الدین شاہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر اور مسلمانوں کے ساتھ کی جانے والی زیادتیوں پر بول پڑے ہیں. نصیر الدین شاہ نے مودی کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا ہے کہ مودی بھی اس کھیل میں ملوث ہے کیونکہ وہ اس معاملے پر مکمل خاموش ہے، جس کا مطلب رضامندی ہے. کرن تھاپر کو انٹرویو میں نصیر الدین نے کہا کہ مودی کا فرض ہے کہ وہ اس کے خلاف بولیں. ہم سب کی حفاظت مودی اور سرکار کی ذمہ داری ہے. ہندوستان میں نفرت انگیزی کوئی نئی بات نہیں، تاہم موجودہ حکومت نے اسے قانونی حیثیت دی. بالی ووڈ اداکار کا کہنا تھا کہ حکومت کے ناقدین کو ملک دشمن کہا جاتا ہے. مجھے غصہ آتا ہے کہ جب لوگ مجھے پاکستان جانے کا کہتے ہیں. نصیر الدین شاہ نے بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت ہندوستان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر رہی ہے.
اور ناظرین اب بات کریں کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے تو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کا سلسلہ مزید تیز کر دیا ہے، جس سے عوام کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ آئندہ ماہ سری نگر میں ہونے والے G20 اجلاس سے قبل قابض فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی پامالیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ KMS کے مطابق کشمیری عوام کو ماورائے عدالت قتل، گرفتاریوں، تشدد، جائیدادوں کی ضبطگی اور نوکریوں سے برطرفی جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ بھارت نے پنڈتوں کی بحالی کے لیے آڑ میں مقبوضہ آبادی میں غیر مقامی افراد کی آبادکاری کے لیے متعدد کالونیوں کی تعمیر مکمل کر لی ہے۔ زیادہ تر کالونیاں سری نگر، بانڈی پورہ، بارہمولہ اور بڈگام کے علاقوں میں تعمیر کی گئی ہیں، جہاں بھارتی فورسز کے اہلکاروں اور ملازمین کو مستقل بنیاد پر آباد کیا جائے گا۔ اقدام کا مقصد مقبوضہ علاقے کی مسلم اکثریتی حیثیت کو تبدیل کرنا ہے۔ حریت رہنما محمد سلیم زرگر اور ڈاکٹر مصعب نے سری نگر میں اپنے بیانات میں حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی جدوجہد کو سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے مسئلہ کشمیر کے حل سے متعلق بیان اور غیر متزلزل حمایت کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ اس بیان نے کشمیری عوام میں ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ بھارت میں مذہبی اور سیاسی حقوق تو پہلے ہی ناپید تھے، ایسے میں اونچی ذات کے ہندوؤں نے ذات پات کے شکار ریاست میں انسانی حقوق کے پیروں تلے روننے کو بھی معمول بنا لیا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں عبداللہ شاد سے۔ نچلی ذات کے ہندو ہوں، خواتین یا مسلمان، سکھ، عیسائی و دیگر اقلیتیں، ذات پات کی زنجیروں میں جکڑے ہندوستان میں زعفرانی انتہا پسندی کے افریط سے کوئی بھی محفوظ نہیں۔ خود بھارت کے سرکاری ادارے نیشنل کرائمز ریکارڈ بیورو کے اعداد و شمار کے مطابق 2018 سے 2022 تک محض 4 سال میں بھارت میں دلتوں کے خلاف جرائم کے تقریباً 2 لاکھ واقعات پیش آئے۔ نچلی ذات کے ہندو آبادی کا 25% ہیں، جبکہ بھارتی جیلوں میں قید 33% سے زائد افراد دلت ہیں۔ راجدھانی ممبئی سمیت مہاراشٹر کی جیلوں میں 50% سے زائد قیدی دلت ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق روزانہ قریب 2 دلت اونچی ذات کے ہندوؤں کے تشدد سے جان کی بازی ہار جاتے ہیں، جبکہ 3 سے 5 خواتین کی آبرو ریزی کے انسانیت سوز واقعات روز پیش آتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 30% عصمت دری کی شکایات پولیس اہلکار شک کی بنیاد پر مسترد کر دیتے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق دلت حقوق پر بات کرنے پر بنا جرم کے 6 ماہ کے لیے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ RSS کی حکمت عملی رہی ہے کہ تمام مردم شماریاں مذہب کی بنیاد پر ہوں، تاکہ بھارتی اقلیتوں کے خلاف نفرت کا ماحول پیدا کر کے سیاسی فوائد حاصل کیے جا سکیں۔ مودی سرکار اب کی بار اس لیے مردم شماری سے خوف زدہ ہے کیونکہ اس سے یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ بھارت میں اتنی بڑی تعداد میں دلت ہیں، مگر انہیں زندگی کے کسی شعبے میں مناسب نمائندگی حاصل نہیں۔ ذات پات کے آسیب کا شکار بھارت میں 90% سے زائد اہم عہدے اونچی ذات کے ہندوؤں کے پاس ہیں۔ آخری بار 1931 میں ذات کی بنیاد پر مردم شماری کی گئی تھی۔ تمام حکومتیں اس مطالبے کی تکمیل سے اس لیے بھاگتی رہیں کیونکہ ایسا ہونے کی صورت میں ان کے انسانی حقوق کے نام نہاد احترام کی ہنڈیا بیچ چوراہے پھوٹ جاتی۔ لیکن بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے پہلی بار ذات کی بنیاد پر مردم شماری کی شروعات کی ہے۔ اس مردم شماری کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور آئندہ ماہ یہ مردم شماری مکمل کر لی جائے گی۔ عبداللہ شاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ مرید کے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں۔ محمد نواز شریف کی قیادت میں ملک کی تاریخ میں ہونے والی ترقی کی مثال نہیں ملتی۔ ان کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان ملک کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی محافظ ہیں، اداروں کے خلاف منظم مہم قابل مذمت ہے۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ عمران خان نے 4 برس میں ملک میں کرپشن اور اقربا پروری کے ذریعے جو تباہی کی، اس کے اثرات ختم ہونے میں وقت لگے گا۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون ننکانہ صاحب کے مرکزی نائب صدر اور رکن قومی اسمبلی چودھری محمد برجیس طاہر نے کہا ہے کہ 2018 تک وطن عزیز پاکستان ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک لاڈلے نے آ کر سارا نظام درہم برہم کر دیا۔ ننکانہ صاحب کی تحصیل شاہکوٹ میں سڑک کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے چودھری محمد برجیس طاہر نے کہا کہ ہمارے دور حکومت میں ڈالر سمیت ہر چیز سستی تھی۔ منظم سازش کے تحت نواز شریف کو محض اس وجہ سے نکالا گیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہیں لی۔ اس موقع پر انہوں نے اہل علاقہ کی اپیل پر متعلقہ محکمے کو سڑک کے دونوں کناروں پر نالوں کی تعمیر اور کڑیال کی اضافی آبادی کے لیے مزید بجلی کے کھمبے لگانے کی ہدایت بھی کی ہے۔ وزیر مملکت اوورسیز پاکستانی سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ملک کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے۔ نیشنل ہارٹیکلچر سوسائٹی اور پاکستان کے زیر اہتمام اسلام آباد میں سپرنگ کٹ فلاور شو 2023 کی تقسیم انعامات کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ NHSP کی جانب سے
فلاور شو کا انعقاد ایک احسن اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھول جہاں ہماری ماحولیاتی سرگرمیوں میں مثبت کردار ادا کرتے ہیں وہاں درآمدات کے لیے ایک صنعت کا درجہ رکھتے ہیں۔ چیئرمین افتخار امان، سیکرٹری جنرل طاہر ندیم اور ٹیکنیکل سیکرٹری ڈاکٹر ریاض بخاری نے بھی خطاب کیا۔ تقریب میں شہریوں کے علاوہ خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ فلاور شو میں 100 سے زائد مختلف نوعیت کے رنگ برنگے اور دیدہ زیب پھولوں کے سٹال سجائے گئے تھے۔ وزیر مملکت سردار سلیم حیدر خان نے فلاور شو میں سجائے گئے سٹالوں کا دورہ کیا اور خصوصی دلچسپی لی۔ تقریب کے اختتام پر فلاور شو میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اداروں اور شخصیات میں شیلڈ اور انعامات تقسیم کیے گئے۔ اور ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ مسجد اقصی اور لبنان پر اسرائیل کے حملوں کے بعد خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین پر اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ کے نتیجے میں 2 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ برقین قصبے میں 2 فلسطینیوں کو اصلی گولیوں سے نشانہ بنایا گیا جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق اسرائیلی فوجی گاڑیوں نے قصبے پر دھاوا بول دیا۔ صہیونی فوج نے اریحا اور نابلس جانے والے راستوں کی ناکہ بندی کر کے فلسطینیوں کی نقل و حرکت میں بھی رکاوٹ پیدا کرنا شروع کر دی ہے۔ جنوبی لبنان میں کشیدگی میں اضافے کے تناظر میں اسرائیلی لڑاکا طیاروں کی بمباری کے بعد یہ پہلی پرتشدد کارروائی ہے۔ ادھر تل ابیب میں اسرائیلی حکام نے ملٹری پولیس اور آرمی فورسز میں تمام ریزرو یونٹس کو متحرک کرنے کا حکم دیا ہے۔ امریکہ سمیت متعدد ممالک نے فریقین کے درمیان کشیدگی کے خاتمے پر زور دیا ہے۔ چین کی میزبانی میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان کئی دنوں تک جاری رہنے والی بات چیت کے بعد دونوں ملک سفارتی تعلقات بحال کرنے اور سفارت خانے دوبارہ کھولنے کے معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ تہران میں ایک اعلیٰ سطحی سعودی وفد نے ایرانی حکام کے ساتھ ملاقات میں سفارتی مشن دوبارہ شروع کرنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ جمعہ کو بیجنگ میں وزیر خارجہ سطح پر ہونے والے ملاقات کے بعد اعلامیے میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی خود مختاری کے احترام اور اندرونی معاملات میں عدم مداخلت پر زور دیتے ہوئے 17 اپریل 2001 کو طے پانے والے سیکیورٹی تعاون کے معاہدے کی عمل درآمد پر بھی اتفاق کیا۔ ادھر یمن میں 8 سالہ تنازع کے خاتمے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ حوثی باغیوں سے امن کی قیام اور مستقل جنگ بندی پر بات چیت کے لیے عمان کا وفد یمن پہنچ گیا ہے۔ یمن کے دارالحکومت صنعا پہنچنے والے وفد میں حوثیوں کے چیف مذاکرات کار محمد عبدالسلام اور مسقط میں مقیم حوثی رہنما بھی شامل ہیں۔ سعودی عرب عمان کی ثالثی میں حوثی باغیوں سے یمن تنازع کے خاتمے کے لیے مذاکرات کر رہا ہے۔ مذاکرات سے قبل سعودی عرب نے 13 حوثی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ حوثی عہدیدار کا کہنا ہے کہ رہا ہونے والے قیدی صنعا پہنچ گئے اور ان قیدیوں کو ایک سعودی قیدی کے بدلے رہا کیا گیا ہے۔ یمن تنازع کا آغاز سن 2014 کے آخر میں ہوا تھا۔ ناظرین، امریکی صدر جو بائیڈن نے روس سے متعلق قومی ایمرجنسی کے عمل درآمد کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے جسے وہ قومی سلامتی کے لیے اہم قرار دیتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے بیان کے مطابق صدر جو بائیڈن نے کانگریس سے کہا ہے کہ وہ 15 اپریل 2021 کو روسی قومی ایمرجنسی کے صدارتی حکم نامے میں توسیع کریں گے کیونکہ روس امریکہ کی قومی سلامتی، خارجہ پالیسی اور معیشت کے لیے خطرہ ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ روس کی جانب سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات اور جمہوری اداروں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں جاری ہیں۔ بدنیتی پر مبنی سائبر سرگرمیاں، بین الاقوامی بدعنوانی اور صحافیوں کو نشانہ بنانے سمیت قومی سلامتی، خارجہ پالیسی اور معیشت کو غیر معمولی خطرات لاحق ہیں۔ اس 15 اپریل کو ختم ہونے والے ہنگامی حالت نافذ العمل رہنی چاہیے۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ تیونس میں تارکین وطن کی 2 کشتیاں ڈوبنے سے 14 افراد ہلاک اور 23 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ کشتیاں ڈوبنے کا واقعہ ساحلی شہر سفیکس کے قریب پیش آیا۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق کوسٹ گارڈز نے 53 افراد کو بچا لیا جن میں 2 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ پناہ گزینوں کی کشتیاں غیر قانونی تارکین وطن کو لے کر تیونس سے اٹلی جا رہی تھیں۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ تیونس میں نیشنل کوسٹ گارڈز کا کہنا ہے کہ رواں سال کے ابتدائی 3 ماہ میں 14,000 سے زائد پناہ گزینوں کو بچایا اور یورپ جانے سے روکا گیا ہے۔ اور ناظرین، یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پاکستان آرمی کے توسط سے لائن آف کنٹرول کے قریبی علاقوں میں نوجوانوں کی ہنرمندی کے لیے 2 ہفتوں پر مشتمل خصوصی ٹریننگ پروگرام کامیابی سے جاری ہے۔ ٹریننگ کیڈر میں آٹو الیکٹریشین، ویلڈر، مستری، سولر کی مرمت اور وائرنگ جیسے کورسز شامل ہیں جس میں 50 سے زائد نوجوان طلبہ شرکت کر رہے ہیں۔ کیڈر کے اختتام پر تحریری پیپر، انٹرویو اور پریکٹیکل کا انعقاد کیا جائے گا جس سے سیکھنے کی صلاحیت میں مزید تقویت ملے گی۔ کامیاب طلبہ کو اختتامی تقریب میں سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا جائے گا۔ مقامی لوگوں نے اس اقدام کو بھرپور پذیرائی کرتے ہوئے پاک فوج کا شکریہ ادا کیا ہے۔
दूसरी जानब डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन शायद इमरान मार्थ की हिदायत पर ज़िले की तीनों तहसीलों मलकवाल, मंडी बहाउद्दीन और फालिया में रमज़ान और मुबारक के दौरान अवाम नास को मयारी और सस्ती अशिया खुर्दनोश की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इंतजामी अफसरान का बाज़ारों और मार्केटों के दौरों का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन तारिक महमूद ने बाजारों और मार्केटों का दौरा किया और वहाँ पर मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश की क्वालिटी, मयार और कीमतों को चेक किया। उन्होंने अशिया महंगी दामों फरोख्त करने पर मुख्तलिफ दुकानदारों को 65,000 रुपये जुर्माना आयद किया। इस मौके पर उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब रमज़ान मुबारक के दौरान अवाम को मयारी और सस्ती अशिया खुर्दनोश की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है। किसी भी दुकानदार को अशिया की फरोख्त के हवाले से अपनी मन मानी कीमतें वसूल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर ननकाना साहब में रमज़ान मुबारक में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा करने वाले ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। इन कार्रवाइयों के बाद फल और सब्जियों की कीमतों में वाज़ेह कमी देखने में आ रही है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद। रमज़ान मुबारक में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों ने फल और सब्जियों समेत मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा किया तो ननकाना साहब में ज़िली इंतज़ामिया इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मैदान में आ गई, जिसके बाद फल और सब्जियों समेत मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में वाज़ेह कमी हुई। सब्जियां पहले पीछे से महंगी थी तो इसलिए आगे महंगी बेचनी पड़ती थी, अब सब्जियां सस्ती हैं। टमाटर और सब्जियां मिर्चा जो है वो 50 रुपए किलो बेच रहे हैं हम। शहरियों ने माह मुकद्दस में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करने और अशिया की कीमतों में कमी पर पंजाब हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया है। बाजारों में सब्जी और फ्रूट के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, लेकिन बता देता हूँ ज़िला इंतज़ामिया को जिन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाइयाँ करते हुए फ्रूट और सब्जी के रेट को कंट्रोल किया। उसके अलावा अंजमन ताजा ने भी उनके साथ पूरा तावन किया और घी और दालों के रेट्स को भी कंट्रोल में रखा हुआ है। फल के रेट शुरू में बढ़े, अब काफी बेहतर हो गया है। फल और सब्जियों की कीमतों का जायजा लेने के लिए ज़िली अफसरान रोजाना की बुनियाद पर सब्जी मंडियों में बोली के अमल की खुद निगरानी करते हैं। अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती इदारों की काफी अपनी जगह, तमाम ताजर बरादरी को भी इस मुकद्दस महीने में आवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। उधर भवाना में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सर्वे का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफजल रबाना। बाना में भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस में सर्वे करने का सिलसिला जारी है। मुस्तहक खवातीन की कसीर तादाद रोजाना की बुनियाद पर सर्वे करवा रही है। यहाँ के अमले ने बहुत तामन किया हमारे साथ, हमारा सर्वे हो गया है। अमला बहुत अच्छा है, सानू इज्जत ना भाया नहीं, हुकूमत का बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम गरीब, मुस्तहक, नादार, मजदूर और बेवाओं के लिए शुरू किया गया है। सर्वे के लिए बच्चों का बेफारम शनाख्ती कार्ड, बिजली और गैस का बिल हमरा लाना जरूरी करार दिया गया। रोजाना 150 से 200 खवातीन का सर्वे किया जा रहा है। मोहम्मद अफजल रमाना, PTV न्यूज़, बाना। नाजरीन, महकमा खुराक पंजाब जिला उकाड़ा से गंदम खरीदारी मुहिम 12 अप्रैल से शुरू कर रहा है। जिला भर से 1,34,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। इस मकसद के लिए 15 खरीदारी के मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। इस बारे में तफसीलात जानिए मोहम्मद अशरफ से। गंदम की पैदावार के हवाले से उकाड़ा का शुमार मुल्क के जरखेज तरीन अजला में होता है। इस साल उकाड़ा जिला में 3,50,000 एकड़ रकबे पर गंदम की फसल काश्त की गई है। काश्तकारों की रहनुमाई की जा रही है। गिरी हुई फसल की कटाई दरांती से करें, भरियां छोटी बांधें, कटाई की हुई गंदम के सिट्टों का रुख ऊपर की जानब रखें, गहाई का इंतजाम जल्द अज जल्द करें। महकमा खुराक पंजाब ने जिला उकाड़ा में इस साल गंदम का खरीदारी हदफ 1,34,000 मैट्रिक टन मुकर्रर किया है और जिला भर में 15 खरीदारी मराकज कायम किए हैं, जिनमें 12 तहसील दीपालपुर और 3 तहसील रिनाला खुर्द में, जबकि तहसील उकाड़ा से 5 को खरीदारी करेगा। बारिशा नाल कणकां दा नुकसान तो होया है, पर गवर्नमेंट ने रेट चंगा दिता है। इंशाअल्लाह जमींदार ਨੂੰ फायदा होएगा। 4 किले गंदम बीजी सी जिहदी कटाई शुरू है, मैं पैसे जमा करवाए ने, महकमा खुराक को लाया, मैनू बारदाना मिला, कोई दिक्कत नहीं हुई। महकमा खुराक पंजाब ने इस साल गंदम की कीमत 3,900 रुपए फी 40 किलोग्राम मुकर्रर की है, जबकि काश्तकारों को 100 किलोग्राम वजन की बोरी का 60 रुपए किराया अलग से दिया जाएगा और 12 अप्रैल से गंदम की खरीदारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। गंदम की गैर कानूनी नकलो हमल पर पाबंदी के कानून के इतलाक के लिए जिला के मुख्तलिफ मुकामात पर 10 चेक पोस्टें बनाई गई हैं।
नाज़रीन, जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी अपनी जगह, लेकिन गंदम की फसल की कटाई में दरांती की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। अहमदपुर सियार में दरांतियाँ बनाई जा रही हैं और ख़रीदारी भी उनकी जारी है। इसी हवाले से तफसीलात बताएंगे अहमदपुर सियार से तनवीर हुसैन अपनी रिपोर्ट में। लकड़ी का उम्दा, नफीस और रंगीन फर्नीचर तैयार करने में अहमदपुर सियाल अपनी एक अलग पहचान रखता है। लकड़ी पर रंग करके इस पर बड़ी नफासत से हाथों से चित्राई करके बेल बूटे बनाने का फन अहमदपुर सियाल में सदियों से नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। अहमदपुर की पुरानी सकाफत है जी, सारी नस्ल दर नस्ल चल आ रही है। ये अहमदपुर सियाल का एक सकाफती काम है जो और पूरे पाकिस्तान में भी यहाँ से लोग मंगवाते हैं और इसके अलावा बैरून मुल्क में भी लोग यहाँ से मंगवाते हैं। मेहनती, जफाकश, तख्लीकार और अपने फन में माहिर दस्तकार, जिन्हें मकामी जुबान में घाड़ू कहा जाता है, बड़ी महारत से चारपाइयों के रंगीन पाए, कुर्सियां, मेज, पीढ़े और दीगर अशिया तैयार करते हैं। इस दीदा जेब फर्नीचर को अंदरून और बैरून मुल्क बहुत पसंद किया जाता है। रिवायती नमूनों और शोख रंगों पर कंदाकारी से मुज़य्यन इस फर्नीचर का बनावट के लिहाज से भी कोई सानी नहीं। कंदाकारी से मुज़य्यन लकड़ी का रंगीन फर्नीचर अहमदपुर सियाल की सकाफती पहचान है। तनवीर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, अहमदपुर सियाल। और नाज़रीन, मस्जिद और मंदिर साथ साथ सूबे सिंध के ज़िला मटियारी के करीब कदीमी दरगाह डेरो लाल में आज भी अमन, मोहब्बत और भाईचारे की मिसाल कायम है। रिपोर्ट कर रहे हैं इफ्तिखार आदिल। मटियारी के डेरो लाल के नाम से मशहूर औलिया कराम को हिंदू और मुसलमान दोनों यकसा तौर पर अपना पेशवा मानते हैं। बताया जाता है कि 1000 साल से ज्यादा अरसा कबल मज़कूरा डेरो लाल औलिया कराम नसरपुर से इंसानियत और आपस में भाईचारे के इत्तेहाद को फरोग देने के लिए तबलीग करने आए। एक ही 4 दीवारी के अंदर मजार के दाएं तरफ मस्जिद है और बाएं हाथ पर हिंदू का मंदिर जोत के नाम से मशहूर है। यहाँ पे हिंदू और मुसलमान कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। ये उसी टाइम का मिसाल है। यहाँ पे मस्जिद भी बनी हुई है और मंदिर भी बने हुए हैं। हिंदू आते हैं, अपनी मंदिर में सेवा करते हैं और मस्जिद में मुसलमान आके इबादत करते हैं। दरबार पे आके यहाँ दुआ मांग के हमें दिली सुकून मिल जाता है। ये दुनिया की वाहिद दरगाह है जहाँ हिंदू और मुसलमान एक ही मज़ार पे आते हैं। डेरो लाल दरगाह पे हम लोग अपनी इबादत, पूजा पाठ करने में हमें किसी किस्म की दुश्वारी नहीं। हम अपनी आज़ादी के साथ अपनी पूजा पाठ करते हैं। अमन के क़याम के लिए औलिया कराम के पैगाम पर अमल दरामद करने से दुनिया भर से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा किया जा सकता है। इफ्तिखार आदिल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मटियारी। मसीही बरादरी आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का सिलसिला जारी है। दिन का आगाज कैंडल लाइट सर्विस के जुलूस से किया गया। तफसीलात जानिए शेखुपुरा से इस्लाम गाजी की रिपोर्ट में। आज का दिन मसीही बरादरी के लिए मजहबी लिहाज से बड़ी अहमियत का दिन है। दिन का आगाज सूरज तुलू होने से कबल कैंडल लाइट सर्विस के जुलूस से किया गया। इस जुलूस में मसीही मर्द, खवातीन और बच्चे बड़ी अकीदत और खुशी का इजहार करते हुए शमें जलाकर और उन्हें हाथों में पकड़कर शरीक हुए। आज के खुशी के मौका के दिन पर हम तमाम पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में अमन और सलामती हो। और हम पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी के साथ अपनी ईद मना रहे हैं। पाकिस्तान के बका के लिए, इसके इस्तेहकाम के लिए और इसमें अमन और सलामती के लिए आज हर जगह दुआएं मांगी गई। आज हमारा ईस्टर है और चर्च में आए हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि ये खुशियाँ सबके साथ सेलिब्रेट करने वाली होती है। हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान में सिक्योरिटी इदारों के, जिनकी वजह से हम अपने मुक़द्दस मकामात में बेफिक्री से इबादत करते हैं। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानी मसीह बहन भाइयों को हैप्पी ईस्टर। गिरजाघरों में इबादत का सिलसिला रात 12 बजे के बाद शुरू हो गया था, जो कि आज सारा दिन जारी रहेगा। ईस्टर के रोज तमाम गिरजाघरों के बाहर मुसल्लह फोर्सेस के जवान तैनात किए गए हैं ताकि मसीही बरादरी अपनी मुकम्मल मजहबी आज़ादी के साथ अपना ईस्टर का त्यौहार मना सके। ईस्टर के रोज मसीही बरादरी अपनी इबादत के दौरान जहां अपने लिए दुआ गो है, वहीं वो मुल्क पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और दीगर मुल्की अदारों की सलामती के लिए भी दुआ गो हैं। मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शेखु। और रहीम यार खान में भावलपुर के नवाब की तारीखी बहरी जहाज इंडस क्वीन का ढांचा देखने वालों को माजी की याद दिलाने लगा है। अपने वक्त का लग्जरी और आला मयार की लकड़ी से बना बहरी जहाज आज भी लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं इशफाक अहमद।
रहीम खान के इलाके चाचड़ा शरीफ के करीब खुश्की पर मौजूद लावारस बहरी जहाज लगभग 150 साल पहले दरिया के बड़े मावन दरिया सतलुज में राज करता था। ये बहरी जहाज रियासत बहावलपुर के नवाब सादिक पंजम की मलकियत था। मुझे याद है हमने इस पे कई सफर किए हैं, इस पे 400-500 आदमी आ जाते थे। ये बहरी जहाज नवाब बहावलपुर ने ख्वाजा गुलाम फरीद की दरगाह को तोहफे में दे दिया था, जहाँ ये रहीम खान के इलाके चाचड़ा और कोटमिटन के दरमियान पूरी शान शौकत से दरिया में चलता था। 1996 में अचानक इस बहरी जहाज में आग लग गई और अदम तवज्जो का शिकार होकर चलने के काबिल ना रहा और तब से लेकर अब तक दरिया के किनारों से भी दूर मैदानों में खुश्की पर पड़ा है। तो तारीखी विरसे को अपनी असल हालत में बहाल करके सैर व तफरीह के लिए आने वाले अफराद को इसकी तारीखी हैसियत से रोशनास करवाया जा सकता है। शफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम खान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में दिन के औकात में गर्म रहेगा। इस दौरान सिंध और बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और कदरे गर्म रहा। और अब आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करते हुए बताएं कि मिट्टी में 42, ठट्ठा में 39, कराची 38, हैदराबाद में भी 38, जबकि सक्खर में भी 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ क्रिकेट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड की लाहौर में भरपूर तैयारी जारी है। खिलाड़ी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के तरबियती सेशंस में हिस्सा ले रहे हैं। रमजानुल मुबारक की वजह से प्रैक्टिस सेशंस रात में हो रहे हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 और 5 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। सीरीज का आगाज 14 अप्रैल को लाहौर में T20 मैच से होगा। वनडे मैचेस 27 अप्रैल से 7 मई तक खेले जाएंगे। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम ने दौरा बांग्लादेश से कबल तैयारी शुरू कर दी। जूनियर स्क्वाड ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान अंडर 19 टीम 7 बे की क़यादत में बांग्लादेश के दौरे में एक 4 रोज़ा, 5 वनडे और एक T20 मैच की सीरीज खेलेगी। पहली रमजानुल मुबारक पंजाब स्पोर्ट्स सीरीज 2023 के मुकाबले जारी हैं। दूसरे रोज कबड्डी, टेबल टेनिस और क्रिकेट टेप बॉल के मुकाबले हुए। लाहौर में होने वाले इवेंट में मेज़बान लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और साहिवाल की कबड्डी टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गईं। क्वार्टर फाइनल में गुजरांवाला ने बहावलपुर, फैसलाबाद ने डीजी खान और साहिवाल ने सरगोदा डिवीजन की टीम को हराया। सेमीफाइनल में लाहौर और साहिवाल, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में गुजरांवाला और फैसलाबाद की टीमें कल मदे मुकाबिल होंगी। जूनियर हॉकी एशिया कप की तैयारी के लिए कौमी जूनियर अंडर 21 टीम का तरबियती कैंप जारी है। लाहौर में मैनेजर ओलंपियन हनीफ खान और कोचेस की ज़ेर निगरानी कैंप में खिलाड़ियों की सलाहियतों को निखारने के साथ साथ इनकी फिजिकल फिटनेस पर भी भरपूर तवज्जो दी जा रही है। मेंस जूनियर हॉकी एशिया कप 23 मई से 1 जून तक ओमान में होगा। इवेंट में 10 टीमें हिस्सा लेंगी। पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए विमेन फुटबॉल क्वालिफाइंग राउंड जारी है। एशियन क्वालिफायर के ग्रुप ई में हांगकांग ने पाकिस्तान को 2-0 से हरा दिया। ताजिकिस्तान में होने वाले मैच का पहला हाफ बगैर गोल के गुजरा। दूसरे हाफ में हांगकांग की टीम 2 गोल करने में कामयाब रही। 2 मैच हारने के बाद ओलंपिक क्वालिफायर से पाकिस्तान का सफर तमाम हुआ। कौमी विमेन टीम अपना तीसरा मैच ताजिकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। जिनिसी के साथ खबरनामा मुकम्मल हुआ। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए PTV न्यूज़।